بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ گیم آف ڈیتھ کا سیریل کلر کون ہے اور کیوں حق پر فیصلے دینے والوں کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، حق کے مطابق انویسٹیگیٹ کرنے والوں کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور جو صحافی ایویڈنس کے ساتھ ان کو ننگا کرتا ہے، ان کے جرائم جو ہے اوپن کرتا ہے، کیوں ان کو مار دیا جاتا ہے اور کیوں ان گواہوں کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس سیریل کلر کا شکار ہوئے جج ارشد ملک، جنہوں نے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا۔ تو اس وقت جو ہے نا یہ قیاس نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ ان کی موت حادثاتی ہے، کرونا کی وجہ سے چل بسے، لیکن پھر اس کے بعد ڈاکٹر رضوان جو کہ شہباز شریف کے کیسز کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے، اور انہوں نے وہ انویسٹیگیشن مکمل کر لی تھی، جس دن عدالت نے فیصلہ دینا تھا اس دن جناب شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیتے ہیں، اور یوں شہباز شریف صاحب کو استثناء مل جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر رضوان جو ایف آئی اے کا سابقہ ڈائریکٹر بھی ہے، اسے پردہ سکرین سے ہٹا دیا جاتا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد باری آتی ہے گلزار احمد کی، اس کی بھی موت کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، اور اس کے بعد مزمل راجہ کو دل کا دورہ پڑتا ہے، یہ سب گواہان ہیں، اور اس کے بعد غلام شبیر کو دل کا دورہ پڑتا ہے، اور پھر مقصود چپڑاسی کو دبئی میں دل کا دورہ پڑتا ہے اور وہ ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں، اور عمران رضا خودکشی کر لیتے ہیں، ندیم افضل کو دل کا دورہ پڑتا ہے مگر ان کی جان بچ جاتی ہے، اور پھر جو انویسٹیگیٹ ان کی منظم کرپشن پر کر رہے ہیں اور ان کے ہر جو ہے نا وہ برائی کو منظر عام پر لاتے ہیں، جناب سینئر جرنلسٹ ارشد شریف شہید کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پہلے 3 لوگوں کو اور طریقے سے جو ہے نا 4 لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، لیکن قوم جو ہے نا حقائق جان جاتی ہے کہ یہ حادثاتی موت نہیں ہے، ایک ہی کیسز میں جو ہے نا سب لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو یہ حادثاتی موت کیسے ہو سکتی ہے، بلکہ یہ ایک باقاعدہ ٹارگٹ کلنگ ہے۔ اور عمران خان صاحب بھی اپنے ایک جلسے میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک سلو پوائزن ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو تھوڑا تھوڑا دے کر یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کہ یہ ایک ایسا پوائزن جو ہے نا بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ چونکہ اب یہ سب معاملات اوپن ہو جاتے ہیں تو پھر یہ طریقہ بدلتے ہیں اور ارشد شریف صاحب کو ایک حادثاتی رنگ دے کر شہید کروا دیا جاتا ہے، اور پھر بھلا ہو وہاں کے جو ہے نا جرت مند صحافیوں کا جو سارے معاملات کو اوپن کر دیتے ہیں کہ ان کو بالکل جو ہے نا پولیس کی غلط فہمی میں فائرنگ سے جو قتل نہیں ہوئے، بلکہ ان کو باقاعدہ جو ہے نا ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور 9 گولیاں ان کی گاڑی پر چلائی جاتی ہیں، اور ایک گولی پیچھے سے جو ہے ان کی گاڑی کا شیشہ توڑتی ہوئی ان کے سر میں لگتی ہے، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ 2 گولیاں ارشد شریف صاحب کو لگتی ہیں، تو ارشد شریف صاحب کے جو ڈرائیور تھے انہیں کوئی نقصان کیوں نہیں پہنچتا، کیونکہ نشانہ ہی صرف ارشد شریف صاحب تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے جو ڈرائیور ہیں ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ ایک منظم جو ہے نا قتل تھا، اور کیونکہ وہ ان کی کرپشن کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، وہ ان کی کرپشن پر جو ہے نا منظم سٹوری کر رہے تھے، وہ توشہ خانہ کے ان کے جو ہے نا معاملات اٹھا رہے تھے۔ پھر ڈگی میں بیٹھ کر کون جو ہے نا گیٹ نمبر 4 کے ذریعے سے ملنے جاتا رہا، ملاقاتیں کرتا رہا، منتیں ترلے کرتا رہا، بوٹ پالش کرتا رہا، یہ حقائق کو وہ منظر عام پر لے کر آئے، اور یہ ایک تھرتھلی مچ گئی پاکستان میں
करप्शन के खिलाफ उठने वाली तुम कितनी आवाज़ों को बंद करोगे। एक आवाज़ बंद करोगे तो हज़ारों आवाज़ें उठेंगी। अगर तुम ये समझते हो कि तुम ये आवाज़ें बंद कर लोगे, मार कर, डरा कर, धमका कर, तो कतई तुम इन आवाज़ों को बंद नहीं करोगे। इनकलाब दबने से दबते नहीं हैं बल्कि और उभरते हैं। जब चिंगारी लगाई जाती है तो वो बुझती नहीं है बल्कि वो शोला बनती है और फिर आग भड़कती है। इनकलाब हर खशोखशाक को बहा कर ले जाता है। फिर ना कोई करप्ट बचता है, ना डाकू बचता है, ना चोर बचता है और ना चोरों के मुहाफ़िज़ चौकीदार बचते हैं। तो ये कब तक आप मुल्क के साथ करते रहेंगे? क्या आपको मरना नहीं है? क्या आपको कब्र में उतरना नहीं है? क्या जब आप सोते हैं तो 2 मिनट के लिए भी आप ये सोच लें कि हमने मरना है और कब्र में उतरना है? 60 साल जी लेंगे, 70 साल जी लेंगे, 80 साल जी लेंगे, बिलाखिर आपको जो है ना मरना ही है। तो फिर क्यों जो है ना कौम का खून निचोड़ कर इस कौम को लूट रहे हो? खुदा का खौफ करें। बहुत करप्शन तुमने कर ली है। तुम ये सोचते हो कि हमने मरना नहीं है, हमने कब्र में नहीं उतरना, हमें तो अबदी जो है ना ज़िंदगी लेकर आए हैं। तो आप आंखें बंद करके सोचें कि आपके बड़े भी मर गए हैं, आपके बड़े भी इस दुनिया से चले गए हैं, तो रहना आपने भी नहीं है। लिहाजा कौम का खून निचोड़ना बंद करें। जो आपकी इन्वेस्टिगेशन करता है उनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाना बंद कर दें। जो जज आपके खिलाफ सच हक पर फैसले देते हैं उनको मारना बंद करें। जो आपके करप्शन के गवाहान हैं उनको रास्ते से हटाना बंद करें। और मैं अपनी आला अदलिया में बैठे जज साहबान से सवाल करना चाहता हूं कि क्या आपका किरदार सिर्फ इतना रह गया है कि आप ये रिमार्क्स दें कि कोई रह तो नहीं गया जिसने नैब से इस्तिस्ना ना लिया हो? आप उन जो ज़िम्मेदारान हैं अदारों में बैठे उनको बुलवाते क्यों नहीं? ये आपकी ज़िम्मेदारी है। उनके जो करप्शन के एविडेंस है वो अपने सामने क्यों नहीं रखवाते? आप फैसले क्यों नहीं देते? आप कब तक आपकी ज़बानें खामोश रहेंगी? क्या जब ये आग आपके घर तक पहुंचेगी तो आप फिर जागोगे, आप फिर उठोगे, आपकी आंखें फिर खुलेंगी कि ये क्या हो रहा है मुल्क में? कि क्या ये जब आग लग जाएगी इस मुल्क में हर तरफ तो आप फिर बोलेंगे? लेकिन यकीन करें कि जब ऐसा हो गया तो फिर कुछ भी नहीं बचना। इससे पहले कि ऐसा हो जाए सारे ज़िम्मेदारान जागें और कौम के साथ, मुल्क के साथ जो हो रहा है उस पर गौर करें, उस पर फ़िक्र करें। अरशद शरीफ दुनिया से चला गया है लेकिन उसका पैगाम, उसके उठाए गए सवालात ख़त्म नहीं होंगे। हम वादा करते हैं कि हम अरशद शरीफ का बाजू बनेंगे, उनके उठाए हुए सवालों को तुमसे जवाब मांगेंगे और उन्होंने जिस काज पर काम किया हम उस काज को आगे बढ़ाएंगे। तुम कितनी जाने लोगे? यकीनन ये कौम का बच्चा बच्चा जो है ना करप्शन के ख़िलाफ़ उठेगा। ये कौम का बच्चा बच्चा चोरी और तुम्हारे डाकों के ख़िलाफ़ उठेगा। तुम कितनी आवाज़ों को बंद कर सकोगे? तुम्हें जवाब देना पड़ेगा।